جمہوریت فار دی پیپل بائی دی پیپل، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اگر ڈنڈے کے زور پہ آپ چلائیں بھی تو ماضی ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاست کا، ڈنڈے کے دور پہ بھی تو وہ بھی ناکام رہے اور بری طرح ناکام رہے. یہی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ڈنڈے کے زور پہ جب آپ حکومت کو چلاتے ہیں، ایک تو آپ خود ناکام ہوتے ہیں چلانے والے، میری نظر میں وہ تو خوش ہوتے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ملک ناکام ہو جاتا ہے. دیکھیں آج آپ دنیا کے اندر جتنی باعزت قومیں، آج آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، اس تناظر میں جو آج کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، مطلب وہ اس چیز پہ خوش تھے کہ جی امریکہ کے اڈے ہمارے پاس، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان اڈوں کو کہاں اٹھا کے پھینک دیں. ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے تھے کہ جی امریکہ سے ہمیں شیر باد مل گئی تو سب کچھ مل گیا. آج امریکہ خود جو ہے وہ اپنے لیے عزت ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو یہ تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اب یہی اب دیکھنا سیاستدانوں نے، پولیٹیکل پارٹیز میں، اقتدار میں موجود افراد نے، قوتوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے، انہوں نے تاریخ کو کیا جواب دینا ہے، انہوں نے تاریخ میں کس رنگ میں اور کس شکل میں آنا ہے. اب آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، کوئی ان سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے. جن لوگوں نے آمریت کی آبیاری کی ہے وہ آج تاریخ میں زندہ نہیں ہے. اب آئندہ کے لیے جو سفر جس نے جو طے کرنا ہے وہ اس کو اسی حساب سے طے کرنا پڑے گا. 3 وزرائے اعظم اس 18 سال کے دور میں کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ ہوئے. گیلانی صاحب عدلیہ کے ذریعے، میاں صاحب عدلیہ کے ذریعے، اور عمران خان ووٹ کے ذریعے. یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، عدلیہ کہتی ہے کہ ہم نے آئینی طور پہ یہ فیصلہ کیا، اور عمران خان کے حوالے سے پی ڈی ایم والے اور جو سیاسی جماعتیں متحد تھیں اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا فیصلہ ہے. تو اس کے باوجود یہ چیزیں ملک پر ان کے کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑا، نیگیٹو ہی نیگیٹیوٹی ہے، اور ابھی تک عدم استحکام کی صورتحال ہے. اس کو کس طرح دیکھیں جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ہٹا ہے، بھلے اس کے ہٹانے کے لیے ہاتھ عدلیہ کا استعمال ہوا، اس کے پیچھے اس کا مخالف سیاستدان بھی تو کھڑا تھا نا. جب پیپلز پارٹی کو ہٹایا جا رہا تھا تو میاں صاحب بھی تو کوٹ پہن کے عدالت میں کھڑے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے نا. اب جب عمران خان صاحب کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا تو اس میں دونوں پی ڈی ایم کی شکل میں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی تھیں اس کی پشت پناہی پہ. اس لیے بات تو یہ ہے کہ طاقت جو فراہم کرتا ہے وہ تو سیاستدان ہی فراہم کرتے ہیں. عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے، عدلیہ کی جب طاقت سیاستدانوں کی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ایک حد سے بڑھ گئی اور عدلیہ نے اپنی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھڑا کر لیا، اور وہ ہر وقت کھڑی ہو سکتی ہے. آج بھی سیاستدانوں کو کسی غم میں فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اب شاید محفوظ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ کے تحت کر لیا. جب یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے تو سیاستدانوں سے کہا تھا کہ یہ ترمیم تو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. کل یہی بیش بہا طاقت رکھنے والی جو عدلیہ وہ ہوگی، حکومت ہوگی جو کسی اور کی جب آئے گی تو وہ اسی عدلیہ کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی. آج آپ کسی اور کے خلاف استعمال کر سکتے ہے. تو یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنیں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے سنائی نہیں دیتی، جب صدا آنے لگتی ہے تبھی سنائی دیتی. آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی قائدین، رہنما ہی ان لوگوں کو طاقت دیتے ہیں جو یہ فیصلے کرواتے ہیں. بالکل. تو انہی طاقتوں کے ساتھ آپ ہی رہے، کبھی پنڈی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد لیکن ایک مرتبہ رہے. اب اس وقت بالکل آپ دوسرے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. بڑا ہو رہا ہوں نا. جی عمر بڑھ رہی ہے. جی عمر بڑھ رہی ہے. اچھا میں یہ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے نا، جس میں سیاستدان کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ کر لیا، اس کی ایک تاریخ ہے جو کہ 70 سے شروع ہوتی ہے.
اور آج تک چلی آ رہی ہے. لیکن میں ایک اس کا ایسنس بتا دوں، اس تاریخ کے اندر کچھ بھی ہوا ہو لیکن فاتح ہمیشہ سیاستدان ہی رہتے ہیں. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان میں اتنی چستی اور اتنی ان میں ٹیکٹک اور ٹیکنیک نہیں ہوتی کہ وہ سیاستدانوں کو حقیقی معنی میں پسپا کر سکے. ٹھیک ہے جی. مطلب یحییٰ خان صاحب نے بھٹو صاحب کے ساتھ اس کو بنائی ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ، تو الٹیمیٹلی جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے. تو یحییٰ خان صاحب تو بیچارے راندہ درگاہ ہو گئے. پھر اسی طرح مشرف صاحب کے، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے بنائی ہائیبرڈ حکومت. تو ضیاء صاحب تو بیچارے اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اور میاں صاحب اللہ کی مہربانی سے آج بھی پاور کے اندر موجود ہے. پھر مشرف صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ہائیبرڈ حکومت بنی. اس کے بعد پھر این آر او ہوا. این آر او کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون ماشاءاللہ آج بھی حکومت میں ہے، اور ان پہ غداری کا مقدمہ بنا دیا. تو جیتتے تو سیاستدان ہی رہے ہیں، آگے بھی شاید جیتتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ عوام کب جیتیں گے؟ یہ اب جو سیاستدان یہ بیڑا اٹھا لے گا کہ میں نے اس ملک کے اندر اپنی جیت کو عوام کی جیت بنانا ہے، وہ امر ہو جائے گا. بھٹو صاحب نے تو صرف عوام کے جو نعرے دیے تھے اور روٹی کپڑا مکان کے نعرے دیے تھے، اور بعض ریلیفs بھی ایسی دی تھی جو آج تک انہیں یاد کرتے ہیں، پھر قربانی بھی تھی. لیکن آج جو سیاستدان حقیقی معنوں میں اقتدار کو عوام تک لے جائے گا وہ تو امر ہو جائے گا، باقی تو قبرستان بڑے پڑے ہیں.